بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے عرش الہی پر ایک اعلان ہوتا ہے، اور ایسا خوبصورت اعلان کہ زمین پر رہنے والے وہ خاص اہل درود جو درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے رہتے ہیں، اپنی ہر سانس کے ساتھ حضور کو یاد کرتے ہیں، ادب، تعظیم، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو عرش الہی پر جو اعلان ہوتا ہے نا جی، اہل درود اس اعلان کو سن کر حیران ہو جائیں گے، ان کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ کتنے خوش بخت لوگ ہیں اس زمین پر جو حضور کی یاد میں رہتے ہیں، اور درود نام ہی یاد کا ہے اور ادب نام ہے فیض کا۔ جب درود اور ادب دونوں مل جائیں تو انسان کو فیض ملنا یقینی ہو جاتا ہے، پھر آپ پر کرم کی نگاہ کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا ذکر اتنا پسند ہے کہ جب روئے زمین پر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے نا جی، تو عرش الہی پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کرتا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے فرشتوں، دیکھو، سنو، روئے زمین پر میرے فلاں بندے نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اور میں نے یہ بات بارہا ویڈیوز کے اندر کہی کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کی ایک خاص جان پہچان اور ایک مقبولیت کا جو ایک مقام اس کا عرش الہی پر بنتا ہے نا جی، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ یہ چیزیں بڑی گہرائی سے سمجھنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا پرپز ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ جو ایک اس عبادت کی محبت ہے، لگن ہے، اور یہ جو شوق ہے آپ کے اندر، اس کو ہم جو ہے نا برقرار رکھ سکیں، تاکہ آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ اور مرتے دم تک درود پاک کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کہ اتنی خوبصورت عبادت زمین پر رہتے ہوئے آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور عرش الہی پر اللہ رب العزت خود آپ پر فخر کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات کی منادی کی جاتی ہے کہ میرے فلاں بندے نے میرے حبیب پر ذکر کیا ہے، درود و سلام بھیجا ہے۔ یہ اتنا بڑا فخر اللہ کو اپنے اس بندے پر ہوتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، جو اس کے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا اور اپنے مومن بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنی سند دلیل بھی دی، اپنے فرشتوں کی بھی دی کہ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو جو ایمان والے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو بے انتہا پسند ہیں، بے انتہا پیار آتا ہے اللہ پاک کو اپنے اس بندے پر جو اس کے حبیب کا ذاکر ہوتا ہے۔ اور یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ اللہ رب العزت فخر کر رہا ہے اپنے اس بندے پر جو روئے زمین پر اس کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ مقام کوئی کم مقام نہیں ہے، یہ کوئی درجہ کم نہیں ہے، یہ آپ کا بہت بلند ترین درجوں میں شامل ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے، اور عرش الہی پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے فرشتوں کے اندر کہ فلاں بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے۔ تو جس انسان کا ذکر عرش الہی پر ہو رہا ہو، جو جتنی کثرت کرتا ہے درود پاک کی، وہ اتنا ہی
آسمانوں پر مقبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ اعلان کیا جاتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ فلاں بندے نے درود و سلام بھیجا، تو فرشتے فوراً سے پہلے اس شخص کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام آپ کو حاصل ہوتا ہے صرف درود شریف پڑھنے سے، درود پاک کی کثرت کرنے سے یہ مقام آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یقین کریں کہ انسان کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ جو بندہ آسمانوں میں مقبول ہو جائے، جو عرش الہی پر مقبول ہو جائے، یقین کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی خاص توجہ میں اور خاص نگاہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذاکر کی خود نگہبانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ہر معاملے کا ذمہ اٹھاتا ہے اللہ پاک۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح کی زندگی چاہتے ہیں نا، کہ اللہ پاک ہمارے ہر معاملے میں آسانی عطا فرمائے، ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ تو پھر ایک ہی عمل ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اور وہ ہے درود شریف کی کثرت۔ کر کے دیکھیں، آزما کر دیکھیں، حضور سے محبت کر کے تو دیکھیں، حضور کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ اللہ پاک آپ پر فخر کرے گا، آپ پر فخر کرنے کا پھر اعلان کیا جائے گا عرش الہی پر کہ یہ بندہ میرے حبیب کا ذاکر ہے، میرے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے، اس پر درود و سلام بھیجنے والا ہے۔ تو حضور والا درود شریف بہت کمال کی عبادت ہے، بہت خوبصورت وظیفہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو نا درود پاک سے مزین کر لیں۔ آپ کی ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ درود پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ خود بھی جو ہے نا ایسے رنگے جائیں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسا رنگ آپ پر چڑھے گا جو آپ کی ساری زندگی کو رنگ دے گا، نہ صرف زندگی کو بلکہ آپ کی دنیا کو رنگ دے گا، آپ کی آخرت کو رنگ دے گا، بروز محشر کے حساب کو بھی رنگ دے گا۔ یقین کریں، ایسی خوبصورت عبادت، ایسا خوبصورت عمل، ایسا خوبصورت وظیفہ جو اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہو جائیں اس جماعت میں شامل اور اپنے آپ کو ہر وقت درود پاک سے مزین رکھا کریں۔ اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں، محبت کے ساتھ، برائے حاجت نہیں، برائے محبت پڑھا کریں، حضور کے عشق میں پڑھا کریں، حضور کی یاد میں پڑھا کریں، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے درود پاک پڑھا کریں کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد انتہا کا پیار ہے اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے ہیں کب، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔